آج کل کیا ہو رہا، اپنے پٹھے کچھ ایک نیا کام کر رہے ہیں، جا کے چپکے تو ہی بیٹھتا عاملوں کا نیا صاحب، وہ رات میں سویا تو میرے خواب میں سانپ آ رہے ہیں، میرے کو جو ہے ہول گھبراہٹ ہو رہی، مرغے جیسا دکھ رہا میرے کو، بھینس آگے مار رہی میرے کو، سمندر میں گر رہا ہوں میں، آگ میں نکل رہا ہوں میں، ایسے خطرناک باتیں کر رہا کہتے کہ عامل بولتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، گرا کے بھیج دیا تو، اب تو بکرے کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ اب انہیں بولتا میاں تمہارے آنکھ پہ جن ہے بابا، کیسا آیا ہوں گا حضرت؟ بولتے کہ نہیں، بولتا تم ناپاکی کی حالت میں کہیں گھر کے باہر نکلے تھے، وہاں کا جن تمہیں پکڑ لیا، اور وہ بات ایسا سٹ لگتی کیونکہ پٹھا ہی نہیں، ناپاکی میں کہیں نہ کہیں تو نکلتا ہی نہیں۔ اوفو، جب ہوا حملہ یہ اتارنا پڑتا بیٹے، جی حضرت کیا کرنا ہے؟ 21,000 روپے ہوتے، اما پھوگٹ میں کاٹ دیا بکرے کو، 21,000 میں 3 بکرے آتے، ایک بکرے کو 3 بکروں کی قیمت میں کاٹ رہا۔ کوئی کہتا ہے مجھے برے خواب آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے اس طریقے سے بہت گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں، بھائی اللہ کے رسول نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ ابھی میں آخر میں آپ کو ساری چیزیں کلیئر کروں گا۔ دوستو اس ویڈیو کو سنتے ہوئے شاید آپ کو بڑا مزہ آیا ہو، اور یقیناً آنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ایسے لوگوں کی زبان سے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور زبان سے بے تحاشا یہ کلمات نکلتے ہیں کہ ہداکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ساتھیوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا ہے اور اس میں جو کچھ سنا ہے یہ بالکل سچائی ہے، حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ان غیر ضروری چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ کوئی اگر 2-4 دن اس کے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پرندہ گردش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو لوگ منحوسیت سمجھ لیتے ہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے عاملوں کے پاس جا کر کے اپنا مال، اپنا ایمان، ہر چیز وہاں پر لوٹا کر کے آتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی اللہ کے سوا غیب کا علم نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے سوا، تو کون آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زندگی میں پریشانی آنے والی ہے یا نہیں، یا یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کیسے ہو رہی ہیں۔ ایک حدیث آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا لم تقبل له صلاته 40 یوما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس، کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اس بات کو دل اور دماغ میں گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیجئے۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور اسکرین پر بھی اس حدیث کو اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عراف وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے بعض چیزوں کو پوچھ کر کے کچھ ایسی چیزیں اندازے کے طور پہ بولتا ہے جو بالکل سٹیک ثابت ہوتی ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ وہ شخص جاتا ہے اور عامل کے پاس بہت ساری چیزیں بتاتا ہے، تو عامل ایک ایسا تیر چلاتا ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ اندھیرے میں تیر چلانا، اور سٹیک وہ جا کر کے نشانے پر لگتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنا ایمان، اپنی دولت، ہر چیز لٹا کر کے آ جاتا ہے۔ کاہن کس کو بولتے ہیں؟ نجومیوں کو۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک بابا جو ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ تھا، تو بھوشیاوانی کر رہے تھے کہ فلاں گرہ جو ہے اس طریقے سے حرکت میں ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہے اٹانگ پٹانگ باتیں بول رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وراٹ کوہلی بہت اچھا کریں گے، فلاں پلیئر بہت اچھا کرے گا، اور انڈیا جو ہے میچ جیتنے والا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں بھائی، آپ کو وہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے، کوئی غیب نہیں جانتا۔ کل کیا ہونے والا کسی کو نہیں پتا ہے نا۔ کون کہاں مرے گا اس کو بھی خود نہیں پتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے لیے ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں، بچ کر کے رہیں، اپنا ایمان بھی سلامت رکھیں، اپنا مال بھی محفوظ رکھیں، اپنی عزت و آبرو بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ ایسے لوگ جو غیر شرعی طریقے سے آپ کا علاج کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے مال پر بھی اچھا خاصا ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ میں ایسی کئی مثالیں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا، باقاعدہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، ایک تعویذ بنانے والا بابا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ
روزانہ لوگوں کو دیکھتا تھا، وہ اپنی پرابلمس لاتے، بتاتے تھے بھائی یہ ہوا ہے، یہ پریشانی ہے۔ اب وہ کیا کرتا، کہیں سے کچھ مٹی اٹھاتا، تعویذ کے اندر اس کو اچھے طریقے سے رکھ دیتا اور باندھ کر کے دے دیتا، لے جاؤ۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس میں آخر آپ کیا رکھتے ہو؟ آپ نے کچھ پڑھی نہیں ہے، آپ نے کچھ اس میں رکھا نہیں ہے، کیا ہے آخر اس میں؟ اور غیر ضروری کلمات، یعنی ایسے کلمات جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ سکے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے پوچھا کہ بھائی اس میں ہے کیا، انہوں نے کہا دیکھو اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے آئینے کی ضرورت ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف کہنا یہ ہے کہ اس بابا نے آخر میں آ کر کے نتیجتاً یہ بات کہی کہ دیکھو بیٹا پیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے عوام ہیں بیچارے اتنے زیادہ بھولے بھالے ہیں کہ ایسے جاہلوں کے پاس جا کر کے سب کچھ اپنا لٹا کر کے چلے آتے ہیں۔ تو اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں۔ اور میں اسٹارٹنگ میں شروع میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ چیزوں کو اپنے لیے پریشانی کا، تکلیف کا سبب سمجھتے ہیں، نہیں کچھ پریشانی ان کے گھر میں آ گئی یا مصیبت آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے نا، اب چلے جائیں گے عامل کے پاس۔ بھائی دیکھو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا۔ علاج کیا ہے؟ آپ پہلی چیز تو صبر سے کام لیجئے، دوسری چیز کیا ہے؟ آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے، اللہ پر یقین اور اعتقاد آپ کا ہونا چاہیے کہ ہر تکلیف، ہر پریشانی اللہ ہی کی طرف سے، اور اللہ ہی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ جب یہ اعتقاد آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو یقین مانیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کا بھی علاج بتایا ہے۔ برا خواب اگر آپ نے دیکھ لیا، بہت زیادہ گھبرانے کی، بہت زیادہ بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ چلیں دوستوں کے درمیان اس کی تشہیر کرتے پھریں، ہاں نا، 2-4-10 لوگوں کو اس طریقے سے بتائیں اپنے خواب کے بارے میں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے بچنے کا؟ دیکھیے کچھ خواب جو ہے نا یہ اضغاث احلام ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں، آپ کے خیالات میں جو چیزیں آتی ہیں اسی کو آپ رات میں دیکھ لیتے ہو، اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بار بار آپ خواب میں دیکھتے ہو۔ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ دعا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہے، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس خواب کے شر سے، من شر ہذہ الرؤیا، اس خواب کے شر سے، یعنی جو اس میں برائی موجود ہے اس سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہو نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ کی مدد سے آپ محفوظ ہو جاتے ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے یار، بھاگ کر کے عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو لہٰذا قرآن و سنت پر قائم رہیے، استقامت اختیار کیجئے، عقیدہ توحید کے ساتھ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، یہی آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔